یہاں پر دو باتیں ان کی وضاحت ضروری ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اذان سے پہلے نہیں آیا تو اس کا ثواب ضائع ہو گیا، ہاں جی، اس یہ کا کہا جاتا جمعے کا ثواب نہیں ہوا۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو امام سے پہلے آ گیا ہے، اذان سے پہلے آ گیا ہے، ساعت اولیٰ میں پہلی گھڑی میں آ گیا، اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری گھڑی میں آیا تو اس کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ تیسری گھڑی میں آیا تو اس کو جو ہے نا ایک مینڈھے کے قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے چوتھی گھڑی میں تو اس کو ثواب ملتا ہے ایک مرغی کو صدقہ کرنے کا اللہ کے تقرب کے لیے۔ اسی طرح پانچویں گھڑی میں جو آیا تو وہ اس کو ثواب ملتا ہے ایک انڈا جو ہے نا دیسی انڈا، اس کو قربان کرنے کا، اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب مؤذن اذان دینے لگتا ہے، جب امام منبر پر بیٹھتا ہے اور مؤذن اذان کہتا ہے تو اس وقت فرشتے جو ہے نا جو یہ ثواب لکھتے ہیں وہ اپنے رجسٹروں کو بند کر لیتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پہلے اذان سے پہلے جو شخص آیا اس کو تو یہ ثواب ملے گا، جو اذان کے بعد آیا اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا، جو صدقے کا، ہاں جی، جو خاص ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ باقی ثواب جمعے کا جو ہے اور نماز کا، خطبہ سننے کا، اس کو یہ ثواب ضرور ملے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِّن فِقْهِهِ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جو ہے لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو، یہ بندے کی سمجھداری، دانائی اور فقاہت کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک بات ہو گئی کہ خطبہ مختصر ہو۔ پھر دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق اور خطبے کے متعلق وہ بھی یہی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی معتدل ہوتی تھی اور خطبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معتدل ہوتا تھا، قصدن کے الفاظ ہیں، یعنی معتدل۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے یہ خطبے، بالخصوص جمعے کے خطبے، یہ مختصر ہوں۔ مختصر کا یہ مطلب کہ اتنے لمبے نہ ہوں کہ لوگ سو جائیں اور پھر اس طرح جو ہے نا تنگ پڑ جائیں اور سمجھ بھی نہ آ رہی ہو، توجہ بھی نہیں ہوتی شیخ، ہاں جی، اور پھر مختلف قصے شروع ہو جائیں۔ اگر بات مختصر کی جائے، قرآن اور سنت کی بات کی جائے تو وہ بات تھوڑی سی لمبی بھی ہو جائے پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن قرآن اور سنت کی باتیں چھوڑ کے قصے اور افسانے لوگ شروع کر دیتے ہیں بعض خطبہ، پھر اس کی سمجھ نہیں آتی اور لوگ سوئے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا خطبہ اتنا لمبا کرنا یہ دانائی کی علامت بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے۔ شیخ محترم، اگر کسی مسجد میں جا کے ہم یہ شیخ والی بات کریں تو میرے خیال میں وہ غصہ کر جائیں گے، مجھے بتائیے چھوٹا خطبہ کا۔ شیخ محترم جو فرمایا نا بالکل ٹھیک فرمایا۔ آپ چیک کر لیں، سروے کر لیں، جی، جن مساجد کے اندر خطبہ 20 سے 25 منٹ کا ہوتا ہے جی، وہاں اذان سے پہلے حال فل ہو چکے ہوتے ہیں۔ یس سر، میں اس کا گواہ ہوں۔ اور جن مساجد میں خطبہ 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہاں لوگ آخری منٹ میں جب خطیب تھک چکا ہوتا ہے نا اس وقت انٹری مارتے ہیں، بالکل صحیح، اور پھر نماز پڑھتے ہی فارغ۔ تو خطبہ مختصر ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہمارے بھائی نے کہا نا لوگ سوئے رہتے ہیں، تو یہ ان کی بات میں تھوڑا سا ان لوگوں کا بھی خیال کریں جو اے سی کی وجہ سے سو جاتے ہیں۔ آج کل گرمی ہے، باہر سے دھوپ میں آئے ہیں، اندر اے سی چلتا ہے اور آتے ہی بیٹھتے ہی سو جاتے ہیں، ایسا ہے، ان کا کیا کیا جائے؟ کیا کیا، ان کا تو خطبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایسے ہی ان کا ٹھنڈک سے تعلق ہے، وہ تو ٹھنڈک کے ساتھ تعلق ہے۔ Yes. اور سردیوں میں جیسے ہی آئے اندر ہیٹر چل رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے، اس سے بھی موسم بڑا گرم نرم ہوتا ہے، وہ آتے ہی سو جاتے ہیں، کوزی فیل ہوتا ہے۔ میرا تو اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ ہر جمعے میں جگاتا رہتا ہوں، بھائی ابھی تو جمعہ شروع ہوا ہے، سو بھی گئے،
اور جن احباب کی نیند پکی ہے جتنا مرضی جگا لو انہوں نے سونا ہی. تو بہرحال جو شیخ نے حدیث کی روشنی میں بات کی وہ یہی ہے کہ خطبہ مختصر ہی ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جتنا مختصر ہوگا اتنے لوگ خوش شوق سے آئیں گے, ذوق سے سنیں گے, ان کو بات یاد بھی رہے گی. چاہے جا کہ آپ 1.5-2 گھنٹے کا خطبہ کریں اور بعد میں کوئی پتہ نہیں کیا کہا ہے.